سر 6 جولائی کا جو جلسہ ہو رہا ہے تحریک انصاف کا، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 6 جولائی کا جو جلسہ ہے وہ ایک بار پھر ان پرانے جلسوں کی یاد دلائے گا جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہوئے، جو اسلام آباد میں ہوئے، جو عمران خان نے کیے، جو تحریک انصاف نے کیے۔ یہ جلسہ پچھلے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑے گا اور عوام خوف کے بت توڑ کر نکلیں گے۔ یہاں پہ آپ کو ریلی نہیں نکالنے دی جا رہی، کیا سمجھتے ہیں جلسہ پولیس کرنے یہ دے ہمارا گی؟ آئینی حق ہے، قانون آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اور ہم اس کے لیے عدالت سے اجازت لے کر تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ مل جائیں گی یہاں سے؟ ہاں بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ امید تو یہی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اس بار انصاف ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو ان کے ساتھ ناانصافی ہوا آیا ہے۔ کبھی ان سے بلہ چھینا گیا، پھر ان کو نشانات جو ہے طرح طرح کے الاٹ کیے گئے، پھر اسی طرح ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اب ریزلٹ سے بھی غلط طریقے سے دوسرے پارٹیز میں دیے تھے تو وہ بھی غلط تھا۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ امید یہی ہے کہ قاضی اس بار ناانصافی نہیں کریں گے، کیونکہ جس طرح عدالت میں ہمارے وکیل حضرات جو ہے وہ جس طرح دلائلیں دے رہی ہیں، جس طرح وہ پیشیاں کر رہی ہیں، جس طرح وہ بیانات مطلب کیس کو وہ آگے وہ کر رہے ہیں، تو سب کچھ آن لائن چل رہا ہے، پورے پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس بار حق اور سچ کی جیت ہوگی، اور یہ سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملیں گی۔ نیکسٹ منتھ میں تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں KPK سے لوگ لائیں گے آپ لوگ؟ ہاں کیوں نہیں، KPK والے تو یہ دیکھیں جی، اب میری بات سنیے، KPK والے ایسے لوگ ہیں نا، یہ جب پہلے تو یہ کسی کا ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جب ہوتے ہیں تو پھر یہ آخری حد تک، کیونکہ KP والے جو ہے نا وہ دکھاوے والی محبت نہیں کرتے کہ بس تھوڑے ٹائم کے لیے وہ آپ کے ساتھ ہیں اور بس جیسے وقت گزر جائے وہ آپ کو چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جب کسی کے ساتھ اسٹینڈ لیتے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو یہ کہ اب KP والے جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ اسٹینڈ اپ ہیں، ان کو حکومت بھی دیا ہے، اور ابھی جو ہے وہ نکلیں گے اور ضرور نکلیں گے یہاں انشاءاللہ پہ آپ لوگ نکلیں گے۔ ریلی نکالتے ہیں، پولیس وہ بھی نہیں نکالنے دے رہی، تو اتنا بڑا جلسہ کیسے کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے جی، جلسہ تو ابھی تو ہمیں تو پرمیشن مل گئی ہے نا جلسہ کرنے کا اسلام آباد میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلسہ کریں گے، تو جلسہ کامیاب جلسہ ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے پرامن جلسے ہیں، یہاں پر کسی قسم کے انتشار نہیں ہوتے۔ میں ایک بات بتاؤں، میرا ابھی میں 9 مئی کے فوراً بعد جو ہے نا، جیسے حالات بڑے ٹف تھے، تو جب میں نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، غلط بیانیاں لوگ اس کے خلاف ڈال رہے ہیں، دہشت گرد پارٹی کہہ رہے ہیں، ان کے لوگوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو وہ چیز مجھے زیب نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میں ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، اگر ایک پارٹی کے اوپر غلط بیانات لگا رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ کے برداشت کریں تو یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں تب اس پارٹی میں میں نے جوائن کی مشکل ٹائم پہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے، تو اس دن سے لے کے ابھی تک مجھے کہیں نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی دہشت گردوں کا جماعت ہے یا انتشار پسندی ہے یا کچھ اور ہے، یہ مجھے بالکل نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کے اوپر جو ہے ایک الزام لگا رہے ہیں، تو اب اگر ہم جلسے کرتے ہیں یا جلوس دیتے ہیں یا دھرنا کرتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں نا، ہم پرامن طریقے سے کرتے ہیں۔ میم آخری کوشچن یہ ہے کہ KP سے آپ کا بھی تعلق ہے، KPK میں آج کل بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو کیا وہاں کی عوام کو تنگ کرنے کے لیے یا عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے وہاں پہ؟ نہیں، لوڈ شیڈنگ کو دیکھیے، میری بات سنیں، ابھی تو ہمارے 4 مہینہ ہوا ہے نا، گورنمنٹ بنے ہوئے پورے 5 مہینے بھی ابھی پورے نہیں ہیں، صحیح ہے، تو ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے ایک ٹائم کے مطابق ہوتا ہے۔ دیکھیے ہاں، پہلے اسٹارٹنگ کچھ دنوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتا تھا، لیکن اب نہیں ہوتا ہے، اب میں خود بتا رہی ہوں نہیں ہوتا ہے۔ وفاق کر رہے ہیں، ہمیں تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے جی، میں آپ کو بات بتاتی ہوں، ابھی جب پہلے لوڈ شیڈنگ ہوتا تھا نا، پھر کچھ دن نہیں ہوتا تھا، پھر یہ جو جب ہمارے CM جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے، بہت کام کرنے والے ہیں، تو جس طرح وہ بیانات دیتے ہیں، جس طرح وہ ایکشن لیتے ہیں نا اس معاملے پہ، تو بجلی بھی جو ہے نا وفاق کو ہمارے KPK سے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم سے خریدتے ہیں، تو ہماری بجلی ہمارے اوپر ہی وہ تنگ کریں گے تو پھر تو ان کو بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ کہ بس اب پختونوں کے ساتھ جو ہے نا، یہ لوگ جو ہے یہ ہمیشہ کبھی ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے غلط نام دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ پختونوں کے ساتھ ان لوگوں نے یہ جو PDM پارٹی بنائی انہوں نے کب اچھا کیا ہے جو اب اچھا کریں گے، تو یہ تو پختونوں کو اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ اسٹینڈ اپ کیا ہے، خان صاحب کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پختون بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ نہ تو ڈرتے ہیں نہ کسی سے، اور نہ ایسے جو ہے حرکات سے ان کو کسی قسم پہ نہ بھی ان پہ پریشر ہوگا کہ ان کے لیے بجلی بند کریں گے یا کسی اور قسم کے ان کو تنگ کریں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا میڈم، بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو بجٹ اب منظور ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں، عوام پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے جی، بجٹ جو ہے نا ابھی منظور تو میرے خیال سے ابھی نہیں، ابھی پیش ہوا ہے، ہاں فی الحال پیش ہوا ہے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں نا کہ آگے کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم کچھ کہیں گے، لیکن فی الحال تو پیش ہوا ہے، منظور نہیں ہوا جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میری قوم برداشت نہیں کر پائے گی، کیا سمجھتی ہیں عوام آگے مستقبل میں IMF مطلب دو مور کا مطالبہ کر رہا ہے، عوام کا کیسے گزارا ہوگا؟
دیکھیے جی خان صاحب اس لیے کہہ رہے تھے کہ میرا قوم برداشت نہیں کرے گا. دیکھیے وہ قوم کا عوام کا لیڈر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ عوامی لیڈر ہے, وہ عوام کی تکلیف کو سمجھتا ہے. لیکن یہاں پر پہلے انہوں نے کہا کہ ان کے آپ نکالے, یہ کہہ رہے تھے کہ آٹا مہنگا, پیٹرول مہنگا, چینی, گھی, ہر چیز کا یہ کہہ رہے تھے کہ کسانوں تک انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا نا. تو پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہے تھے. آج جب ان کے اپنے ہاتھ میں حکومت ہے تو یہ کیوں لوگوں کو ستا رہے ہیں؟ بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ عوام کو اور بھی ریلیف دیتے, پھر ہم لوگوں کو دکھا دے کہ آپ نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں, دکھانا چاہیے تھا نا. لیکن انہوں نے کیا کیا, جہاں پہ اس پہ 250 پہ خان صاحب نے گھی کی قیمت چھوڑی, 100 روپے کا چینی چھوڑا, 2000 کا انہوں نے آٹے کا تھیلا چھوڑا. آج وہی گھی جو ہے وہ 600 میں ہمیں ملتا ہے 1 کلو, ٹھیک ہے. چینی جو ہے وہ ہمیں 170 روپے میں کلو ملتا ہے, اور جو آٹا ہے وہ جو ہے 3200 تک پہنچ گیا تھا. تو یہی لوگ کر رہے ہیں نا. یہ تو ابھی جو ہے کے پی کے میں جس طرح کے حالات ہیں, دیکھیے فیڈرل والے ہمیں فنڈ بھی نہیں دے رہے ہیں, کے پی والوں کو تنگ بھی کر رہے ہیں. پھر بھی علی امین صاحب جو ہے وہ انتہائی قابل ترین سی ایم ہے. اس نے جس طرح اس مشکلات کا اس نے سامنا کیا اور جن مشکل طریقوں سے وہ کے پی کے کو ہینڈل کر رہے ہیں نا, میں کہتی ہوں دیکھو نہ ان کو فنڈ دے رہے ہیں, نہ ان کے ہمارے اپنے قرضے جو ہے وہ وفاق ہمیں نہیں دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جو ہے نا علی امین صاحب کو دھات دیتے ہیں ان کے حوصلے کو, کہ اس مشکل حالات میں وہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ ہمارے جو کے پی کے ہے اس کو وہ سنبھال رہے ہیں اور ہر چیز کو وہ کنٹرول کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے. لیکن مہنگائی کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ جو پی ڈی ایم والے ہیں نا, جنہوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے فارم 47 کے مطابق, یہ جو ہے نا یہ عوام کے گلے میں انہوں نے پھانسی ڈالا ہوا ہے. بجلی کا بل دیکھ کے کل میں میڈیا میں دیکھ گئی تھی 3 بندوں نے خودکشی کی ہے. ان کے گھروں میں 1 لائٹ جلتا ہے, 1 فین جلتا ہے, اور ان کو جو 20-25 ہزار کا بل آتا ہے, ٹھیک ہے. جن کے گھر میں 2 فین ہوتے ہیں ان کا 50 ہزار بل آتا ہے. تو غریب بندہ کہاں سے دے گا؟ یا تو ایسا کرے ان کے لیے روزگار ایسا مہیا کرے کہ روزگار ان کو وہ دے دے, پھر وہ بندہ اگر ان کا جتنا بھی بل آتا ہے وہ اس کو خوشی خوشی پے کرتا ہے. لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے. انہوں نے اتنے بڑے بڑے بل بھی بیچتے ہیں, اوپر سے مہنگائی بھی ہے اور روزگار بھی نہیں ہے, اور پھر آگے سے اس طرح ظلم کریں. تو میں تو اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں میڈیا کی توسط سے, میں یہی ان سے کہنا چاہوں گی کہ جو نعرہ جو منشور لے کے یہ آئے تھے, اور پھر انہوں نے خان صاحب کی سیٹ بھی انہوں نے چوری کر کے فارم 47 کے مطابق جو جعلی وزیر اعظم اور جعلی پریزیڈنٹ بن کے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میں یہ کہوں گی کہ خدا را جعلی سیٹوں پہ آئے ہیں, لیکن مہربانی کریں جب تک ہم اپنی سیٹیں آپ سے نہیں لیتے, کچھ دن آپ اور اس سیٹوں پہ بیٹھیں تو اس عوام پہ آپ رحم کریں اور جو ہے مہنگائی کو آپ کم کریں. میں سے یہی کہوں گی. تھینک یو.